وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون السابقون أولئك
المقربون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير ہر قسم کی حمد و ثنا، تمام قسم کی تعریفات اللہ مالک العلام کی ذات کے لیے ہے، جو اللہ ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، داتا ہے اور رازق ہے۔ درود و سلام انگنت لا تعداد امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ، میرے اور آپ کے پیر و مرشد، میرے اور آپ کے دلوں کی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ نہایت ہی قابل احترام سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسجد کے اندر آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا مسجد کے اندر آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر ایک بہت ہی خوبصورت اور اہم موضوع بیان کرنا چاہتا ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد سمیت میرے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی انسان آئے ہیں، ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں انسانوں نے کوشش کی ہے کہ اللہ کا قرب مل جائے۔ اللہ کے قرب کو تلاش کرنے کے لیے بڑی بڑی کوششیں اور بڑی بڑی محنتیں کی گئی ہیں، اور تاریخ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ انسانوں کی جو اکثریت ہے وہ قرب الہی کی تلاش میں نکلی، لیکن شیطان کے ہتھے چڑھ گئی اور شیطان نے ان کو بھٹکا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو قرب ہے، اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ بڑی حساس چیز ہے، بڑی ہی حساس منزل ہے، اور جتنے بھی نبی آئے، رسول آئے، کتابیں آئیں، اللہ تعالیٰ نے صحیفوں کو بھیجا، نازل کیا، سب کا مقصد یہ تھا کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں، لوگوں کو اللہ کا قرب مل جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے
کہ اللہ سبحانہ کا جو قرب ہے یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ وہ بندہ دنیا کا خوش قسمت ترین ہے، سعادت مند ترین آدمی ہے جس کو اللہ کا قرب مل جاتا ہے۔ اور سچی بات یہ ہے محترم بھائیوں، اس کی دل کی دنیا کیا عجیب ہوتی ہے جس کو اللہ کا قرب مل جاتا ہے۔ پرسکون زندگی، آرام دہ زندگی، اللہ تعالی ہر فکر سے انسان کو آزاد کر دیتا ہے۔ تو محترم بھائیوں، قرب کن لوگوں کو ملے گا؟ اللہ تعالیٰ کے قریب لوگ کیسے ہوں گے؟ کن لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے قریب کرتا ہے؟ انشاءاللہ اس موضوع کے اوپر میں چند گزارشات کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے کما حق کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور شروع میں یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں کے اندر شامل فرمائے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا قرب عطا فرمایا۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ کے قرب کی بہار اور اللہ کے قرب کی چاشنی دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے سب سے منفرد ہے، الگ ہے۔ یہ ان کو پتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا قرب دیا ہوا ہے، جن کو اللہ نے اپنے قریب کیا ہوا ہے۔ ان سے پوچھئے کہ اللہ تعالیٰ کے قرب کی کیا ویلیو ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، دنیا کے اندر ہر انسان نے تقریباً کوشش کی، اللہ کے قریب آتے آتے بھی انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ مشرکین مکہ ہیں، آپ حیران ہوں گے کہ مشرکین مکہ اللہ کو بھی مانتے تھے اور اللہ کے علاوہ بتوں کو کیوں پوجتے تھے یا بتوں کے سامنے اعتکاف کیوں کرتے تھے؟ اللہ فرماتے ہیں، سورہ زمر ہے، آیت نمبر 3 ہے، اللہ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے علاوہ اولیاء بنائے ہوئے ہیں، یعنی اللہ کے علاوہ دوسروں کی بندگی کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ ان کی پوجا کیوں کرتے ہو، آگے جواب آتا ہے مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ۔ مشرکین مکہ بھی کہتے تھے کہ مالک اور خالق اللہ ہے، رازق اور داتا اللہ ہے، مانتے تھے، لیکن کہتے تھے کہ اللہ بہت بڑی ذات ہے، اللہ تک انسان پہنچ نہیں سکتا، اس لیے ہم بتوں کو پکارتے ہیں، بتوں کے سامنے بیٹھتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ ان کا بھی نظریہ یہی تھا کہ اللہ کا قرب مل جائے، لیکن راستہ غلط تھا، ڈائریکشن غلط تھی۔ قرب حاصل کرتے کرتے شرک کی آخری حدوں تک پہنچ گئے، بت بنا کے بیٹھ گئے، ان کے سامنے ان کی پوجا کرتے کہ یہ ہمیں اللہ سے ملا دیں گے۔ میرے محترم بھائیوں، آج بھی یہ بہت بڑی جہالت پائی جاتی ہے۔ انسان یہی خیال کرتا ہے کہ اللہ تو بڑی ذات ہے، بلند ذات ہے، اللہ تک کیسے پہنچیں گے؟ تو پھر انسان وسیلے ڈھونڈتا ہے، کوئی کسی بزرگ کے پاس جاتا ہے جی مجھے مرید بنا لو، کوئی کسی کے پاس جاتا ہے، کوئی قبر والے کے پاس جاتا ہے، یعنی کئی طریقے انسان استعمال کرتا ہے تاکہ میں اللہ کے قریب ہو جاؤں۔ تو میرے محترم بھائیوں، آج ہم دیکھیں گے کہ اللہ کا قرب کیسے ملتا ہے، اور جس عظیم انسان کو دنیا اور کائنات کے اندر سب سے زیادہ اللہ کا قرب ملا، جو قرب الہی کی منزلوں تک پہنچا ہوا ہے، وہ ہے میرے اور آپ کے مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان کی نبوت کی زبان، رسالت کی زبان سے ہم دیکھیں گے کہ قرب کیسے ملتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، بہت بڑی غلط فہمی کا لوگ شکار ہیں، بہت زیادہ غلط فہمی کا شکار ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری تو اللہ تک پہنچ ہو ہی نہیں سکتی، اللہ تو بہت بڑی چیز ہے، ہم تو جا ہی نہیں سکتے، ہم اللہ کا قرب پا ہی نہیں سکتے۔ تو لہٰذا وہ نہ نماز کی طرف آتے ہیں نہ دین کی طرف آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کسی مرشد کے ہاتھ پہ بیعت کر لو تمہیں اللہ کا قرب مل جائے گا۔ تو میرے محترم بھائیوں، سب سے بہترین اور آسان طریقہ اللہ کا قرب پانے کے لیے، اللہ کے قریب ہونے کے لیے، اللہ کا محبوب بننے کے لیے بہترین طریقہ امامنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے۔ تو جو بندہ آپ کی اتباع اور آپ کی پیروی کر رہا ہے، اللہ انشاءاللہ اس بندے کو اپنا قرب نصیب کر دیں گے۔ ایک اور مغالطہ بھی دور کرتے جائیں۔ مشرکین مکہ کو یہ مغالطہ تھا،
وہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس مال بھی زیادہ ہے، ہمارے پاس اولاد بھی زیادہ ہے، لہٰذا وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے قریب ہیں، اللہ ہمارے اوپر راضی ہے، اللہ ہمارے اوپر خوش ہے، اس لیے دنیا کی نعمتیں دے رہا ہے۔ اور آج بھی انسان اس غلط فہمی کا شکار ہے، وہ دیکھتا ہے کہ میرے اوپر خوشحالی ہے، فراوانی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میں بڑا خوش قسمت ہوں، اللہ مجھ پر راضی ہے، اللہ نے بڑی خیر کی ہوئی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میرے اوپر بڑی خیر ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اس کا جواب اللہ نے دیا، سورہ سبا ہے، آیت نمبر 36 اور 37 ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کر کے اللہ نے جواب دیا، فرمایا قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اے میرے نبی ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اللہ جسے چاہتا ہے زیادہ روزی دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے کم دیتا ہے، یعنی یہ اللہ کے حکمت کے فیصلے ہیں، جس کو زیادہ دے دے جس کو کم دے دے، یہ اس کی حکمت کے فیصلے، اس کے اپنے فیصلے ہیں۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، یعنی اس حکمت کو نہیں جانتے، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس مال اور اولاد زیادہ ہے، جو صاحب مال اور صاحب اولاد ہے، اس کے اوپر اللہ کی خیر ہے، وہ اللہ کے قریب ہو چکا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَىٰ، اللہ فرماتے ہیں تمہاری اولادیں اور تمہارے مال کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں جن سے ہم تمہارے قریب ہو جائیں، یعنی مال اور اولاد کی وجہ سے انسان اللہ کا قرب نہیں پا سکتا۔ وہ مت سمجھے کہ میرے پاس مال زیادہ ہے، اولاد زیادہ ہے، میں اللہ کے قریب ہو چکا ہوں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں اِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، مگر وہ بندہ جو ایمان لایا اور نیک عمل کیے، اس کو میرا قرب ملے گا۔ میرے محترم بھائیو، بات کتنی واضح اور صاف ہے کہ اگر اللہ کے قریب انسان ہونا چاہتا ہے، اللہ کا پیارا بننا چاہتا ہے، اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، تو آمن وعمل صالحا، انسان ایمان لائے اور ساتھ نیک عمل کرے۔ اور یہ بھی بات واضح ہوگی کہ صرف ایمان، خالی ایمان اللہ کا قرب نہیں پا سکتا، یعنی خالی ایمان کی وجہ سے اللہ کا قرب نہیں ملے گا۔ قرب تب ملے گا جب انسان اللہ کی اطاعت بھی کرے گا، اللہ کو ماننے کے بعد اللہ کی باتوں کو بھی مانے گا، پھر انسان کو اللہ کا قرب ملے گا۔ میرے محترم بھائیوں، بڑی بڑی غلط فہمیوں کے اندر لوگ پڑے ہوئے ہیں کہ فلاں کے پاس چلے جاؤ، فلاں کے پاس چلے جاؤ، فلاں یہ کر دے گا، فلاں یہ کر دے گا۔ میرے محترم بھائیوں، یہ سارے شیطان کے جال ہیں جو اس نے بچھائے ہوئے ہیں، لوگوں کو صحیح راستے کی طرف آنے ہی نہیں دیتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ بھی ایمان کے ساتھ عمل کرے گا، نیک عمل کرے گا، اس کو ہمارا قرب ملے گا، وہ ہمارے قریب ہو جائے گا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب میرا بندہ ایمان لائے گا اور عمل صالح کرے گا تو پھر میں کیا کروں گا؟ اللہ فرماتے ہیں فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ، اللہ فرماتے ہیں میں ان لوگوں کو ان کے اعمال کا دگنا صلہ دوں گا۔ یعنی اللہ کی رحمت بھی جوش کے اندر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب انسان ایمان بھی لیتا ہے، مجھے مان بھی لیتا ہے، میری بات کو بھی مان لیتا ہے، پھر کام تھوڑا ہوگا، یعنی عمل اس نے ایک کیا ہے اور میں ثواب اس کو دگنا کر کے دے دوں گا۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَهُمْ فِي الْغُرَفَاتِ آمِنُونَ، ثواب بھی عطا کروں گا، اجر بھی عطا کروں گا، اور کل قیامت کو اللہ فرماتے ہیں جنت کے بالا خانے عطا کروں گا، ان بالا خانوں کے اندر ہمیشہ ہمیشہ انسان رہے گا، بڑے اطمینان کے ساتھ، امن کے ساتھ رہے گا۔ دنیا کے اندر انسان کو ہزاروں ٹینشنیں ہوتی ہیں کہ پتہ نہیں رات کو چور نہ آ جائے، یا کوئی چیز چرا نہ لے، کوئی میرے پاس لے نہ جائے، طرح طرح کے انسان کو وسوسے اور خدشات ہوتے ہیں۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ انسان کو بالا خانے عطا کرے گا، انسان کو کوئی فکر نہیں ہوگی، کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی اس کو پرابلم نہیں ہوگی، اطمینان کے ساتھ وہ رہ رہا ہوگا۔ میرے محترم بھائیوں، سچی بات یہ ہے کہ اطمینان کا مل جانا یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ آج دیکھ لیں سب کچھ انسان کے پاس ہوتا ہے لیکن اطمینان نہیں ہوتا۔ اچھا بھلا پڑھا لکھا آدمی ہوتا ہے لیکن بے سکونی کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، ہر وقت یہی کہتا ہے کہ یار میرا دل بجھا سا رہتا ہے، میرے دل کو سکون نہیں ہے۔ یہ دنیا کے اندر ہزاروں کانٹے ہیں پریشانیوں کے، لیکن جنت کے اندر ایک آدھ بھی پریشانی کا نام و نشان تک نہیں ہوگا، نہ کوئی شور، نہ پریشانی، بلکہ امن اور اطمینان ہوگا۔ تو میرے محترم بھائیوں، اس سے بات واضح ہوئی کہ اللہ کا قرب بہت بڑی عظیم چیز ہے، جس کو مل جاتا ہے اللہ اس کی دنیا بھی بنا دیتا ہے اور اللہ اس کی آخرت بھی انشاءاللہ بنا دے گا۔ وہ دنیا کے اندر بھی اطمینان کی زندگی گزارے گا، قبر کے اندر بھی پرسکون،
اور حشر کے دن بھی انشاءاللہ پرسکون ہوگا۔ اور آگے انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کون سے طریقے بتائے ہیں کہ جس سے اللہ کا قرب ملے گا۔ بڑی خوبصورت حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 6502 ہے، حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی یہ ہوتی ہے کہ مطلب اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے، یعنی مفہوم اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے، لیکن اللہ کے نبی اپنی زبان میں بیان کرتے ہیں، اپنے الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔ بات اللہ کی ہوتی ہے لیکن اللہ کے نبی اپنی زبان سے اس کو بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ بڑی خوبصورت حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ قال، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من عاد لی ولیجا فقد آذنتہ بالحرب۔ بڑی خوبصورت اس کی ابتدا ہے اس حدیث کی۔ اللہ فرماتے ہیں جس بندے نے میرے ولی سے دشمنی رکھی، جو بندہ میرے ولی سے بغض رکھے گا، فقد آذنتہ بالحرب، میں اللہ اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ یعنی کتنی خوبصورت بات ہے کہ اللہ کو اپنے بندے اتنے پیارے ہیں جن کو اللہ قرب عطا کر دیتا ہے، اللہ کے پیارے بن جاتے ہیں، اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں، اللہ کو اتنے پیارے ہیں کہ جو ان سے بغض رکھے گا، دشمنی رکھے گا، اللہ ان سے اعلان جنگ کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میرا ان سے جنگ ہے، میرا ان سے اعلان جنگ ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، کتنے بڑی لوگ باتیں کرتے ہیں کہ یہ ولیوں کے گستاخ ہیں، ولیوں کو نہیں مانتے۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے، ولیوں کی سب سے زیادہ صحیح معنوں میں الحمدللہ ہم عزت کرتے۔ یہی عزت ہے کہ ان کو ہم خدا کے برابر نہیں کرتے، ان کے اندر ہم خدائی صفات شامل نہیں کرتے، ان کو اللہ کا بندہ کہتے ہیں، اللہ کا نیک بندہ کہتے ہیں، اللہ کے محبوب، اللہ کے پیارے خیال کرتے ہیں۔ اور یہ بھی کوئی ادب ہے یا اللہ کے ولی کی کوئی شان ہے کہ اللہ کے ولی کو انسان اللہ کے برابر کر دے کہ یہ بھی اللہ، یہ بھی یہ کر سکتا ہے، یہ کر سکتا ہے؟ یہ ولی کی شان نہیں ہے بلکہ ولی کی بے ادبی اور گستاخی ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ ہو نہیں سکتا کہ جو اللہ کے ولی کے ساتھ دشمنی رکھے اللہ اس سے دوستی رکھے، یہ نہیں ہو سکتا۔ جو اللہ کے ولی کے ساتھ بغض اور عداوت رکھے گا، اللہ کے ولی کی گستاخی کرے گا، اللہ اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اللہ کو یہ لوگ بڑے پیارے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنا قرب عطا کر دیتا ہے۔ اور آگے دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں اللہ کے الفاظ ہیں، میرے نبی کی زبان ہے، اور بہت خوبصورت باتیں ہیں۔ فرمایا وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ جن جن عبادتوں سے میرا تقرب حاصل کر سکتا ہے، میرے قریب آ سکتا ہے، وہ عبادتیں جو میں نے انسان کے اوپر فرض کی ہوئی ہے، سب سے زیادہ محبوب عبادتیں یہ ہیں میرے نزدیک۔ یعنی جو فرائض ہیں، جو میں نے اپنے بندے کے اوپر فرض کی ہوئی ہیں، یہ عبادتیں سب سے زیادہ اللہ فرماتے ہیں میرا قرب پانے کا ذریعہ ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، سوچئے وہ فرائض کیا ہیں؟ نماز سب سے پہلا جو اللہ کا فرض ہے ہمارے اوپر، وہ نماز ہے۔ اس طرح روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے۔ جو ان چیزوں کا پابند ہے، فرائض کا پابند ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنا قرب دے دیں گے۔ میرے محترم بھائیو، کتنی آسان سی بات، لیکن افسوس کی بات ہے جو بندہ نمازی ہوتا ہے، روزے دار ہوتا ہے، دوسرے لوگوں کی نظر میں وہ ولی نہیں ہے، وہ اللہ کے قریب نہیں ہے۔ اللہ کے قریب تو وہ ہے جو در در کی خاک چھان رہا ہے، جس کا حال حلیہ بھی عجیب ہے، جس نے کبھی نماز نہیں پڑھی، ستھرائی کا، صفائی ستھرائی کا کوئی خیال نہیں، کچھ عجیب سا لگتا ہے، اس کو لوگ اللہ کا ولی کہتے ہیں کہ اس کو اللہ کا قرب ملا ہوا ہے۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ میرا قرب ان لوگوں کو ملتا ہے جو فرائض کے پابند ہوتے ہیں، جو نمازی ہوتے ہیں، روزے دار ہوتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوتے ہیں، حج ادا کرنے والے ہوتے ہیں، ان کو میرا قرب ملتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، جو بندہ اس دور کے اندر نمازی ہے، 5 وقت کا با جماعت نمازی ہے، روزے دار ہے، اللہ کی عزت کی قسم، اللہ کی جلالت کو گواہ بنا کے میں بات کہتا ہوں، اور اخلاص کے ساتھ اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے تو وہ بندہ اللہ کا ولی ہے۔ اس دور کے اندر جو بندہ با جماعت نمازی ہے، روزے دار ہے، نماز کی بھی حفاظت کرتا ہے، روزے کی بھی حفاظت کرتا ہے، وہ اللہ کا ولی ہے، اللہ کے قریب ہو چکا ہے، اللہ اس کو قرب عطا کرنے والا ہے۔
میرے محترم بھائیوں، قدر کیا کریں جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، ان کی عزت کیا کریں، ان کے ساتھ بیٹھا کریں۔ یہ اللہ کے پیارے محبوب لوگ ہیں جن کے ساتھ اللہ پیار کرتا ہے، جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، بڑا آسان طریقہ ہے، اللہ کے قریب اگر ہم جانا چاہتے ہیں تو نماز کے ساتھ پیار کریں، روزے کے ساتھ پیار کریں، زکوٰۃ ادا کریں جو اللہ نے فرض کی ہے، اور حج اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو حج ادا کریں، تو انشاءاللہ آپ کو اللہ کا قرب مل جائے گا، آپ اللہ کے نزدیک ہیں۔ کوئی ضرورت نہیں دائیں بائیں جانے کی، کوئی ضرورت نہیں کسی کی سفارش کی، آپ ان اعمال کے اوپر ہمیشگی اختیار کریں، میرا اللہ انشاءاللہ آپ کو قرب عطا کرے گا، اور لذت ملے گی انشاءاللہ۔ اللہ کے قرب کی بڑی لذت ہے، اللہ کرے اللہ ہمیں وہ نصیب فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، ہم تو کوسوں دور ہیں، ہماری تو نماز بھی نہ ہونے کے برابر ہے، ہمارا ایمان بھی انتہائی ناقص ایمان ہے، ہم تو بڑے دور ابھی تک ہیں۔ اگر اللہ کا قرب پانے چاہتے ہیں، اخلاص کے ساتھ اللہ کی طرف آ کے دیکھیے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، واضح الفاظ ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو بندہ اللہ کی طرف چلتا ہے، اللہ کی طرف جاتا ہے، اللہ اس کی طرف دوڑ کے آتے ہیں۔ یعنی اتنی زیادہ قدر کرتے ہیں، تو جو اللہ کے راستے پر چل رہا ہے، کیا میرا اللہ اس کو ضائع کرے گا؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر اللہ کا قرب پانا چاہتے ہیں تو فرائض کا خیال کریں، نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا خیال کریں، انشاءاللہ آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے، کوئی اور ضرورت نہیں۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں، جب میرا بندہ فرائض پورے کر لیتا ہے، میں اس کو اور توفیق دیتا ہوں، میں اس کے اوپر رحمت کرتا ہوں تاکہ میرا بندہ اور میرے قریب ہو جائے۔ پھر رحمت کیا ہوتی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ۔ فرمایا جب میرا بندہ فرائض پورے کر لیتا ہے، میں اس بندے کو نفل عبادتوں کی بھی توفیق دے دیتا ہوں۔ ایک نیکی کرتا ہے انسان، دوسری نیکی اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتا ہے۔ جب انسان نیکی سے دور جاتا ہے، اللہ سے بھاگتا ہے، محترم بھائیوں، اللہ بھی دور ہو جاتا ہے۔ تو یہ سب سے بڑی رحمت ہوتی ہے اس بندے کے اوپر جو فرائض پورے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نفل عبادتوں کا بھی اللہ تعالیٰ شوق دے دیتا ہے۔ اور جب نفل عبادت کرتا ہے، فرائض کے بعد نفلی عبادت کرتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں حَتَّى أُحِبَّهُ، پھر میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ محترم بھائیو، ذرا اندازہ کیجئے، ہر انسان اللہ سے محبت کرنے کی کوشش کرتا ہے، ایسے عمل کرتا ہے کہ میں اللہ سے محبت کروں، میری محبت ثابت ہو جائے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں۔ لیکن جب انسان فرائض کے اوپر اور نوافل کے اوپر ہمیشگی اختیار کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے ایسا بندہ میرا محبوب بن جاتا ہے، وہ بندہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے۔ میرے محترم بھائیو، اس سے بڑی سعادت اور اعزاز کی کیا بات ہے، اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور آگے اللہ فرماتے ہیں، مزید دیکھیے اللہ تعالیٰ پھر کس قدر اس کے اوپر رحمتیں کرتے ہیں۔ سن کے آپ کو تعجب ہوگا، حیران ہوگا کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، اتنی بڑی ذات اور الفاظ کیسے ہیں، اتنی رحمت اللہ تعالیٰ کی اپنے اس بندے پر جس کو اللہ قرب عطا کرتا ہے۔ عجیب، اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب میں اس سے محبت کرتا ہوں، جب میں اس سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہوں، تو اللہ فرماتے ہیں كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، پھر میں اس بندے کا کان بن جاتا ہوں جس کان سے وہ سنتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں اس بندے کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ کان بننے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ، میں اس کی اتنی رہنمائی کرتا ہوں، میں اس کے اوپر رحمت کے فرشتے نازل کرتا ہوں، اتنی اس کی تائید کرتا ہوں کہ اس کے کانوں میں وہی آواز جائے گی جو میں رب کو پسند ہے، جو میں رب چاہتا ہوں کہ میرا بندہ سنے، جس سے میرے بندے کے درجات بلند ہو جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں پھر میں اس کا کان بن جاتا ہوں، اس کان سے وہی آوازیں داخل ہوتی ہیں جو میں اللہ کو پسند ہے۔ پھر وہ قرآن سنے گا، حدیث سنے گا، وہ اللہ کے قرآن کی تلاوت سنے گا، وہ گانے نہیں سنے گا، چغلی نہیں سنے گا، کوئی غیبت نہیں سنے گا، کوئی کسی کی برائی بیان نہیں سنے گا، بلکہ وہ اللہ سے اپنے کانوں سے وہی آوازیں سنے گا جو اللہ کو پسند ہے۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، میں جب بندے سے پیار کرتا ہوں تو میں اس بندے کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، جس آنکھ سے وہ دیکھتا ہے نا، مومن کیا بات ہے، مومن کی دور اندیشی، اللہ کے نبی نے فرمایا مومن کی جو دور اندیشی ہے، مومن کی جو نگاہ ہے، بڑی کمال کی نگاہ ہے۔
وہ جس نگاہ سے دیکھ رہا ہوتا ہے اللہ اس کی رہنمائی کر رہا ہوتا ہے، اس کو وہی چیزیں نظر آتی ہیں، وہی دیکھتا ہے جو اللہ کو پسند ہے۔ میرے محترم بھائیو، دنیا کے ہر گناہ سے بچ جائے گا، حرام نہیں دیکھے گا، نہ حرام سنے گا، نہ حرام دیکھے گا، نہ حرام کی طرف مائل ہوگا۔ ایسے سمجھ لیجیے اللہ تعالیٰ اس کی قدم قدم کے اوپر رہنمائی کر رہا ہے۔ میرے محترم بھائیو، اللہ اتنے پیار کرتے ہیں۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس ہاتھ سے وہ پکڑتا ہے۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں۔ کیا مطلب ہے کہ اس ہاتھ سے وہی اعمال سرزد ہوں گے جو اللہ کو پسند ہیں، جن سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ اللہ اس کی اتنی مدد کرے گا کہ اس کے ہاتھ کے اعمال بھی اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، میں اس آدمی کا پاؤں بن جاتا ہوں جس پاؤں سے چلتا ہے۔ کیا مطلب ہے کہ میرا بندہ جب بھی چلے گا تو انہی راستوں پہ چلے گا جو میں رب کے راستے ہیں، انہی راستوں پہ جائے گا جن کے اوپر چلنے پر رب راضی ہوتا ہے، اللہ کا رسول راضی ہوتا ہے، وہی راستے اختیار کرے گا۔ مطلب یہ ہے اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ میں اس کی ہدایت کی ضمانت دیتا ہوں، جب وہ میری طرف آئے گا، میرا ولی بنے گا، میرا قرب پائے گا، تو میں ضمانت دیتا ہوں میں قدم قدم کے اوپر اس کی رہنمائی کروں گا۔ نہ اس کا کان غلط سنے گا، نہ آنکھ غلط دیکھے گی، نہ ہاتھ غلط پکڑے گا، اور نہ پاؤں کسی غلط طرف جائے گا تو صحیح راستے کے اوپر جائے گا۔ میرے محترم بھائیوں، قرب الہی کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہ کا قرب مل جانا، اللہ سے تقرب حاصل ہو جانا، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اور آگے دیکھیے اسی حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ فرماتے ہیں وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اگر بندہ مجھ سے سوال کرے، کچھ مجھ سے مانگے، اللہ فرماتے ہیں لَأُعْطِيَنَّهُ، میں اس کو ضرور عطا کر دیتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ مومن بندے سے اتنا پیار کرتا ہے کہ مومن بندہ اگر قسم اٹھا کے کہہ دینا کہ یا اللہ ایسا ہونا چاہیے، اللہ اس کی قسم پوری کر دیتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اتنا پیار کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں مجھ سے سوال کرے گا تو میں اس کو عطا کروں گا۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اگر میرا بندہ شیطان سے یا دشمن سے میری پناہ مانگے گا، میں اس کو اپنی پناہ بھی عطا کر دوں گا، میں اپنی پناہ کے اندر اس کو محفوظ کر لوں گا۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں بڑی خوبصورت بات ہے، اللہ فرماتے ہیں وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ، اللہ فرماتے ہیں میں جتنے بھی کام کرتا ہوں نا، مجھے کبھی پریشانی نہیں ہوئی، کبھی تردد نہیں ہوا، صرف ایک کام کے اوپر مجھے بھی پریشانی ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایک کام کے اوپر مجھے بھی پریشانی ہوتی ہے۔ کیا پریشانی اللہ کو؟ اللہ فرماتے ہیں جب میں اس مومن بندے کی جان نکالتا ہوں مجھے بھی اس وقت پریشانی ہوتی ہے، کیونکہ میرا بندہ تکلیف کی وجہ سے پسند نہیں کرتا، اور میں پسند نہیں کرتا کہ میں اپنے مومن بندے کو تکلیف دوں۔ اتنا اللہ پیار کرتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، کبھی اللہ کے قرب کی طرف آ کے تو دیکھیں، اللہ کی عزت کی قسم ہے آپ کو ایسے محسوس ہوگا کہ دنیا کے اندر آپ جنت کے مزے لے رہے ہیں اگر دنیا کے اندر آپ کو اللہ کا قرب مل جائے۔ لیکن میرے محترم بھائیو، اس کے اندر اخلاص شرط ہے کہ جو بھی انسان عبادت کرے صرف اللہ کے لیے کرے، کوئی اور مفاد نہ ہو، کوئی اور مقصد نہ ہو، صرف اللہ کی رضا ہو کہ میں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ میں نے عبادت کا سلسلہ شروع کیا ہے، تو انشاءاللہ اللہ اپنا قرب عطا کرے گا۔ میرے محترم بھائیو، ایسا قرب ملتا ہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، جس کو اللہ کا قرب ملا وہ اسے پریشانی نہیں ہوتی، اللہ سارے غموں سے نجات دے دیتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، بہترین طریقہ یہ ہے اللہ کا قرب پانے کے لیے، اللہ کا ولی بننے کے لیے، اور دوسرا یہ سمجھ لے کہ اللہ کے ولی کی صفات دیکھنے کے لیے، اللہ کے ولی کی پہچان کے لیے صحیح بخاری کی یہ حدیث 6502 نمبر یہ حدیث پڑھ کے دیکھ لیں، جس بندے میں یہ صفات ہوں گی وہ اللہ کا ولی ہے، چاہے وہ مشہور ہے یا نہیں، غریب ہے، مسکین ہے، یتیم ہے، جو فرائض کا پابند ہے، نمازی ہے، روزے دار ہے، زکوٰۃ کا ادا کرنے والا ہے، اگر توفیق ہے تو حج کر لیتا ہے، نوافل کا اہتمام کرتا ہے، اللہ کی عزت کی قسم ہے، پوری بصیرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، وہ اس زمین کے اوپر اللہ کا ولی ہے، اللہ کا پیارا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، نوافل کا بھی اہتمام کیا کریں۔ امام احمد بن حنبل کے بارے میں آتا ہے کہ وہ روز 100 نفل ادا کیا کرتے تھے، یعنی فرائض کے علاوہ 100 نفل پڑھا کرتے تھے، جتنی بھی انہیں وہ جیل کے اندر رہے،
پریشانی کے عالم میں رہے، بادشاہ نے ان کے اوپر ظلم کیا، وہ جیل میں بھی اللہ کی فرائض کے علاوہ 100 نفل نماز ہر دن پڑھتے تھے۔ میرے محترم بھائیو، اللہ کے ولی یہ ہوتے ہیں، ان کی ولیوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ جب بھی جھکیں گے اللہ کے سامنے جھکیں گے اور جھکے ہوئے نظر آئیں گے کہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ وہ بازاروں میں بیٹھے، خانقاہوں میں بیٹھے نہیں ہوں گے، وہ چرستوں کے اوپر نہیں بیٹھے ہوں گے، وہ کسی کے گھر میں نہیں بیٹھے ہوں گے۔ اللہ کا ولی بیٹھا ہوگا تو اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوگا، اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت کے اندر مشغول ہوگا۔ تو میرے محترم بھائیوں، اگر آپ نے اللہ کے اولیاء کی پہچان کرنی ہے، اللہ کے ولیوں کی پہچان کرنی ہے، تو ان کے اندر یہ صفات دیکھیں، اور جس کے اندر یہ صفات ہو محترم بھائیوں اس کی قدر کیجیے، اس ولی کا احترام کیجیے، کیونکہ اللہ فرما رہے ہیں کہ جس بندے نے میرے ولی سے دشمنی رکھی میں اللہ اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ تو میرے محترم بھائیوں، اللہ کے یہ پیارے لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس بیٹھا کریں، ان کی سیرت کو اور ان کو سمجھا کریں کہ یہ کیسے اللہ کے پیارے بن گئے ہیں، خود بھی انسان کوشش کرے۔ اور دوسرا طریقہ جو محترم بھائیوں ہے اللہ کا قرب پانے کا، جامع ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3579 ہے، حضرت عمر بن امباسہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا، یقول، آپ فرما رہے تھے، اقرب ما یکون الرب من العبد فی جوف اللیل الاخر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے زیادہ قریب انسان اللہ کے اس وقت ہوتا ہے جب رات کا آخری پہر جا رہا ہوتا ہے، یعنی جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے اس وقت جو بندہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے، وہ اللہ کے قریب ہے، اس نے اللہ کا قرب پا لیا ہے۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، ہمارے انداز دیکھیں، ہم رات کے 12 بجے تک، 1 بجے تک موبائل کے اندر مصروف رہتے ہیں، مختلف گپوں کے اندر مصروف رہتے ہیں، اور جب اللہ کے قرب پانے کا وقت آتا ہے ہم لمبی تان کے سو جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں، ٹرینڈ ہی بدل گیا، شیطان نے ٹرینڈ ہی بدل دیا، وہ اس نے کہا نہیں لیٹ سویا کرو، لیٹ سوئے گا تو کیسے اٹھے گا، کیسے اللہ قرب پائے گا؟ جس نے لیٹ سونا ہے محترم بھائیوں، رات کی تہجد تو دور کی بات ہے، اس نے صبح کی نماز نہیں اس نے پڑھنی۔ تو میرے محترم بھائیوں، اصل ہماری گمراہی کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم نے اصل جو دین تھا، اللہ کے نبی کی جو سیرت تھی، اس کو چھوڑ دیا اور اپنے خود ساختہ پک ڈنڈیوں کے اوپر خود ساختہ خیالات کو سمجھا کہ یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ لو جی 4 دیگیں تقسیم کر دو، یہ اللہ کا قرب کا ذریعہ ہے، اللہ کے راستے کے اوپر یہ کر دو، یہ اللہ کا قرب ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، سب سے پہلے فرائض ہیں، نماز ہے، روزہ ہے جو اللہ نے فرض کی ہے، اس کے بعد سارا کچھ ہے۔ جو فرائض نہیں پورے کرتا محترم بھائیوں، وہ نفل جتنے بھی پڑھ لے کوئی فائدہ نہیں۔ ایک بندہ فرض نماز نہیں پڑھتا، وہ نفل 100 پڑھ لے، کیا فائدہ اس کا؟ ایک بندہ حج اس کے اوپر فرض ہے، اس کے پاس توفیق ہے، وہ 100 عمرے کر لے، کیا فائدہ اس کو ہوگا؟ سب سے پہلے اپنا فرض پورا کریں۔ میرے محترم بھائیوں، کیسے ٹرینڈ ہے کہ لوگ کہتے ہیں چلو عمرہ کر لیں، لوگ کہہ دیں گے جناب اس نے حج کر لی، اس کو بھی حاجی کہنا شروع کر دیا، حالانکہ پہلے فرض ہے۔ اگر حج کی توفیق ہے تو انسان عمرہ کرتا تو غلط کرتا ہے، پہلے اس کو حج کرنا چاہیے، پہلے اپنا فرض اتارنا چاہیے، اس کے بعد جتنے مرضی عمرے کر لیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، سب سے پہلے فرائض ہے۔ اور آگے دیکھیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ انسان کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے، اللہ خود آوازیں لگاتا ہے۔ صحیح حدیث میں بیان کر چکا ہوں، خود اللہ آوازیں لگاتا ہے، کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا میں اس کو عطا کروں، کوئی شفا مانگنے والا، کوئی مجھے پکارنے والا میں اس کو عطا کروں، اللہ خود کہتا ہے۔ لیکن بدقسمتی انسان کی کہ انسان کو فرصت ہی نہیں۔ اور آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ مشکات کے اندر حدیث موجود ہے 1202 نمبر پر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، علیکم بقیام اللیل فإنہ دأب الصالحین قبلکم وہو قربۃ لکم الی ربکم ومغفرۃ للسیئات ومنہاۃ عن الاسم۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اپنے اوپر رات کا جو قیام ہے لازم کر لو، کیونکہ یہ تم سے پہلے لوگوں کی روش ہے، جو انبیاء گزرے ہیں، صلحاء گزرے ہیں، اللہ کے ولی گزرے ہیں، یہ ان کا طریقہ ہے۔ وَهُوَ قُرْبَةٌ لَكُمْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، جب تم رات کا قیام کرو گے تمہیں اللہ کا قرب نصیب ہو جائے گا، اللہ کے قریب آ جاؤ گے۔ کتنا آسان طریقہ ہے۔ اور آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَمَغْفَرَةُ لِلسَّيِّئَاتِ، اللہ تمہارے گناہ بھی مٹا دے گا، وَمَنْهَاتُ عَنِ الْإِثْمِ، اور اللہ تمہیں گناہوں سے بچا بھی لے گا۔ ان تہجد کا یہ فائدہ ہے،
گناہ بھی ختم ہوتے ہیں، اللہ گناہوں سے بچاتا بھی ہے، اللہ اپنا قرب بھی عطا کرتا ہے۔ اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں اللہ جسم کی بیماریاں دور کر دیتا ہے۔ تو میں بڑی کوشش کر رہا تھا، مجھے الفاظ ملے تھے لیکن میں سرچ کرتا رہا لیکن وہ الفاظ ملے نہیں ہیں، لیکن میں نے 2 خطبہ سے سنے ہیں، قاری صہیب میر محمدی ان سے بھی سنے ہیں، اسی طرح ایک اور ان کا نام نہیں آ رہا، انہوں نے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جسم کی بیماریاں دور کر دیتا ہے۔ اور کبھی آپ سورہ مزمل پڑھ کے دیکھیں، ہر بندہ کوشش کرتا ہے کہ میں وہ بات کروں کہ میری بات کا وزن ہو، میری بات کی کوئی کاٹ نہ کر سکے۔ اللہ فرماتے ہیں جو بندہ رات کا قیام کرتا ہے ہم اس کو ایسا فکر عطا کرتے ہیں کہ جب بھی وہ بات کرے گا اس کی بات کی کوئی کاٹ نہیں کر سکے گا۔ یعنی دنیا کے اندر بھی نماز کا فائدہ ہے، اللہ کا قرب بھی ملتا ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ عزتوں سے بھی نوازتا ہے۔ اور آخری بات، آخری حدیث ہے، جب انسان اللہ کا قرب پا لیتا ہے تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ دنیا کے اندر بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4107 ہے، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، یہ بھی حدیث قدسی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یقول اللہ سبحانہ، اللہ فرماتے ہیں یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں تفرغ لعبادتی املا صدرک غنن، اللہ فرماتے ہیں میری عبادت کے لیے ٹائم نکال، میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر۔ تو اللہ فرماتے ہیں میں کیا کروں گا، میں تیرے سینے کو بے نیازیوں سے بھر دوں گا، یہ ساری فکریں ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ اس قدر بے نیاز انسان کو کر دیتا ہے، جو اللہ کی بندگی کی طرف آتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کا قرب پا جاتا ہے، اللہ سارے غم ہم پریشانیاں اس کی دور کر دیتا ہے۔ صحیح حدیث ہے، اور فرمایا وَأَسُدَّ فَقْرَكَ، تیری سب سے بڑی پریشانی موج کی ہے، اللہ فرماتے ہیں میں دور کر دوں گا، تیری روزی کا میں انتظام کروں گا، تیرا فقر تیری محتاجی دور کر دوں گا۔ آج دیکھ لیں محترم بھائیو، سارا دن بندہ کام کرتا ہے، بندہ کہتا ہے میں بڑا مصروف، اور آگے دیکھیے حدیث کے الفاظ کیا ہے، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، میری عبادت کے لیے ٹائم نہیں نکالو گے تو پھر تمہیں کیا ہوگا، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ مَلَأْتُ صَدْرَكَ شُغْلًا، اللہ فرماتے ہیں اگر تو میری عبادت کی طرف نہیں آئے گا تو سمجھے گا میں بڑا بیزی ہوں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میری عبادت کے لیے نہیں فارغ ہوگا، تو اللہ فرماتے ہیں میں تیرے سینے کو مشغولیتوں سے اس قدر بھر دوں گا کہ تو ساری زندگی کہتا رہے گا کہ مجھے تو جناب سار کے اندر خارج کرنے کا بھی ٹائم نہیں ہے، میرے پاس اتنا بھی ٹائم نہیں کہ میں سار میں خارج کر لوں، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ میں نہا لوں۔ یعنی اتنا انسان مصروف رہتا ہے، ساری زندگی انسان اسی دولت روزی کے لیے کوشش کرتا ہے جس کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میری عبادت کی طرف آ جا، میں تیرا سینہ بے نیاز کر دوں گا غموں سے، پریشانیوں سے۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں جب ایسا نہیں کرے گا مشغول بھی ہو جائے گا، وَلَمْ أَسُدَّكَ فَقْرَكَ، اور تیرا فقر بھی دور نہیں ہوگا، محتاجی پھر بھی رہے گی، پھر بھی تو کہے گا میرے پاس کچھ نہیں بن رہا، میں بڑا کچھ کرتا ہوں لیکن میرے پاس کچھ نہیں، آج یہ نقصان ہو گیا، فلاں مسئلہ ہے فلاں مسئلہ ہے، ہر ٹائم مسئلے کے اندر رہے گا۔ تو میرے محترم بھائیوں، اس کامیابی کی یہ بات ہے کہ اللہ کا قرب پا لیں، اسی میں خیر ہے، اسی میں نجات ہے، دنیا کی بھی اور انشاءاللہ آخرت کی بھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا قرب نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اعمال کی توفیق عطا فرمائے جن سے اللہ تعالیٰ کا قرب ملتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کمی کوتاہی معاف فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت۔